والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات برحمة اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے خدائے حسین آپ سب کا ذکر حسین میں شامل الہی آمین. شرف قبولیت عطا فرمائے. اور دعا یہ بھی ہے کہ بانیان مجلس منتظمین مجلس کو اس ذکر خیر کا صدقہ عطا ہو. الہی آمین. پروردگار عالم یہ سلسلہ اعزاز مزید شان و شوکت کے ساتھ برپا کرنے کی توفیق بانیان مجلس کو عطا فرمائے. الہی آمین. پروردگار اس ذکر کی رحمتیں برکتیں اس گھر پہ نازل ہوں، ہر عزادار کے گھر پہ نازل ہوں، ہر عزادار کو بانی اعضا بنا دے. پروردگار ہر عزادار کو توفیق عطا فرما کہ اس کے رزق میں اتنی وسعت ہو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تبرک حسین تک الہی آمین. ہر عزادار کو اتنی استطاعت ملے کہ ہر عزادار اپنے گھر میں قصر حسین علیہ السلام الہی آمین. ہم سب کو سبیل امام حسین جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی رضا سے فیضیاب فرمائے اور جتنی جلد ہو سکے زہرا کے لال کو اس نے ظہور عطا فرمائے. قدر بلند درود پڑھیں کہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خشنود امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ گفتگو جس کا موضوع سورۃ قرآن اور سیرت امام، بے شک بے اس شک. کی آج چوتھی گفتگو ہے اور کل تبرکن حاضری ہوگی کیونکہ مہمان ذاکر یہاں آئیں گے. ہمارا فرض ہے کہ ہم مہمان ذاکر کو یہ احساس دلائیں کہ یہاں پہ عزادار جو ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بغیر کسی تعصب کے اردو سننے والے سرائکی اور پنجابی سے بھی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ واہ واہ واہ. عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بے عشق کی کوئی زبان نہیں ہوتی، عشق بس کیفیت کا نام ہے. شک. اور عشق، محبت، انسیت، الفت، چاہت یہ چہروں سے عیاں ہو جاتے ہیں. نعرہ حیدری. شاہ صاحب آپ نے اعلان میں اس بی بی کا ذکر کیا جن سے یہ دن ہمارے منسوب ہیں. بے شک. انہوں نے دشمن کے دربار میں کہا اور ایک جملہ کہا تھا جس سے میں آج کے اس مختصر خطاب کی تمہید رکھ رہا ہوں کیونکہ ماتمی مجلس ہوتی ہے اور ماتمیوں کے لحاظ سے پڑھنا مجھ پر واجب ہے. ماشاءاللہ جیو. بی بی نے دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ او یزید، میرے بابا کا بغض اللہ انسان کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے. اب اس نے تیوری چڑھا کے کہا کیسے لکھ دیتا ہے؟ بی بی نے کہا ایسے لکھ دیتا. اسی لیے یہ ذکر ہے ہی اتنا بڑا معجزہ کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ کون علی کا دشمن ہے، کون علی کا دوست ہے، کون علی سننے آیا ہے اور کون مولوی کی سننے آیا ہے. عشق کا قبیلہ جب گھر سے نکلتا ہے وہ علی سننے نکلتا ہے، وہ حسین سننے نکلتا ہے، کسی کے قصیدے سننے نہیں نکلتا. یہاں بادشاہوں کے قصیدے نہیں پڑھے جاتے. شوذب کاظمی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے. ایک دور تھا کہ بادشاہ کہتے تھے یہ لو رقم اور میرا قصیدہ لکھو. لوگوں نے یوں قصیدے لکھوائے. بادشاہوں کے دور میں گردیزی صاحب کا تشریف فرما ہے، شاعری سے تعلق ہے. بادشاہوں کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ پیسے دیے جاتے تھے، مراد دی جاتی تھی، قصیدہ لکھوایا جاتا تھا. تو وہ تھے لالچی لوگ، چاہے ہندو تھے، چاہے عیسائی تھے، چاہے مسلمان تھے.
پیسہ مل جاتا تھا کسی کی بھی ثنا لکھ دیتے تھے. اور حد یہ ہوئی کہ اہل سنت کتابوں کے تمام حوالے میرے پاس موجود ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب پیسہ دیا گیا لوگوں نے علی کے خلاف بھونکنا بھی شروع کر دیا. تاریخ کی حقیقت، یہ حقیقت ہے، اسے ہمیں دامن نہیں بچانا چاہیے. جملہ کہہ کے بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا تو تاریخ میں اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس مورخ کا جو بکا ہوا مورخ ہے، کیونکہ علی خرید کے کچھ نہیں کرتے، علی عطا ہی اتنا کرتے کہ کہنے والا کہنے لگ جاتا ہے، لکھنے والا لکھنے لگ جاتا ہے، پڑھنے والا پڑھنے لگ جاتا ہے. علی کا ذکر ہے ہی ایسا معجزہ. اب جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، کچھ لوگ تو یوں قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن 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 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس قرآن ہے، اس کی آیتیں ہیں، یہ پڑھ لی، مرنے والا مر گیا، اس کو ثواب پہنچا دیا. یہاں تک قرآن ہمارے ہاں پڑھا جا رہا ہے. اگر مفاہیم کے ساتھ پڑھا جائے تو جا بجا علی کی فضیلتیں دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ ہر صورت قرآن میں ہر جگہ سیرت علی نظر آ رہی ہے، سیرت حسن نظر آ رہی ہے، سیرت حسین نظر آ رہی ہے. ہر صورت میں، ہر صورت میں. قرآن کے ابتدا ہی پہ ہمیں آگے بڑھنے کا موقع نہ مل سکا. قرآن کے ابتدا ہی میں اس قدر آیتیں ہیں. اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے کلام میں کہا کہ تیری ہی عبادت ہے، تجھ ہی سے مدد ہے. بھائی ہم نے تجھے جانا محمد سے جانا. ہم نے اللہ کو کیسے جانا؟ محمد نے کہا وہ اللہ ہے، ہم نے کہا ہے. محمد نے کہا یہ اس کی کتاب ہے، ہم نے کہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے مدد بھی اسی کی، ٹھیک ہے، عبادت بھی اسی کی. اب پوچھیں گے کس سے؟ اس سے جس نے قرآن پڑھا تو سب کو لگا کہ محمد نہیں پڑھ رہے، وہ پڑھ رہا. کیا کہنے بھائی، اسی حبیب نے بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت ہے، اسی کی مدد ہے، اسی کی عبادت ہے، اسی کی مدد ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر اسی کی مدد تھی تو احد میں، بدر میں، خندق میں، خیبر میں اللہ نظر نہیں آیا، علی کیوں نظر آیا؟ اللہ نظر نہیں آیا، جہاں دیکھا علی نظر آیا. پھر کیا کہا، کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ سمجھنا چاہوں گا، کیا کہا گیا؟ بَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ہم نے ہر نبی کو عزت دی، کتاب دی، حکمت دی، اور کہا اگر عزت دار رہنا چاہتے ہو تو تمہارے بعد محمد آئیں گے، ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا، ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا. مجھے بتاؤ عشیر سے غدیر تک کون سا نبی محمد کی مدد کرنے آیا؟ جب بھی آئے یا ابو طالب آئے یا علی. نعرہ حیدری، برائے خوشنودی جناب ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اور بڑی تیزی کے ساتھ کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کبھی مشکل میں گھر جاؤ یا صبر سے مدد مانگو یا صلاۃ سے مدد مانگو. کوئی ظالم جلاد سامنے کھڑا ہو اور اس کے سامنے صبر کر لینا، وہ تلوار نہیں چلائے گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ یا ظالم سے کہو رک جا میں 2 رکعت نماز پڑھ. قرآن کہہ رہا ہے یا صبر سے مدد مانگو یا صلاۃ سے مدد مانگو. اب دنیا اس کا ترجمہ جو بھی کر لے، تم ظالم کے سامنے سسکیاں لے لے کے صبر کر لو، ظالم اپنے ظلم سے نہیں رکے گا. یا 2 رکعت نماز پڑھ لو، ظالم اپنے ظلم سے نہیں رکے گا، کیونکہ ظالم موقع نہیں دے گا. جب سامنے موت ہوتی ہے اس وقت وضو بھی بھول جاتا ہے، اقامت بھی بھول جاتی ہے، تشہد بھی بھول جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کسی ایسے مددگار کا نام اذان میں بھی لو، اقامت میں بھی لو، تشہد میں بھی لو، کہ جب سامنے دشمن ہو ایک بار کہو یا علی.
کی بارگاہ ہے، ایک جن آ گیا. مبشر بھائی توجہ چاہتا، ایک جن بارگاہ میں آ گیا. سب دیکھ کے اٹھ کے بھاگ گئے کہ یہ اتنا ہیبت ناک جن یہاں کہاں سے آ گیا، اور اس کے بازو کٹے ہوئے تھے. اب آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں مگر ہاتھ نہیں ہے. کہا یہ تو بتا تیرے ساتھ ہوا کیا تھا. کہا بس ابلیس کے بہکاوے میں آ گیا، اور ابلیس کے بہکاوے میں آ کے میں نوح کی کشتی پہ پتھر کو پھینکنے والا تھا کہ اچانک نوح نے پکارا یا رب الحفیظ ادرکنی. کہا نوح کا پکارنا تھا یا رب الحفیظ ادرکنی کہ ایک بجلی کڑکی اور ایک سوار سامنے آیا، اس نے آ کر ایسا وار کیا کہ میرے دونوں بازو قطع ہو گئے. ابھی وہ یہ بتا ہی رہا تھا کہ ایسے ہی عالم میں علی مسجد میں داخل ہوئے، جن کی آنکھیں اور کھل گئی. کہنے لگا جملہ سنیے گا، جملہ سنیے گا. کہا جن کی آنکھیں اور کھل گئی، اور جن نے فوراً کہا یا رسول اللہ یہ رب نوح یہاں کہاں سے آیا؟ یہاں کہاں سے آ گیا؟ کہا علی آئیے، مشکل میں ہے، مشکل کو شاری کیجیے. کہا پھر اس وقت کیا ہوا؟ علی نے 2 رکعت نماز ادا کی. سب جانتے ہیں اس واقعے کو، لیکن اس واقعے پہ سب لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. علی نے اسی وقت پریشان ہونے والوں کے لیے جملہ کہہ دیا تھا کہ دیکھ جب جب تو اسے پکارے گا آؤں گا میں. جب جب اسے حضرت آدم نے پکارا، اس وقت پکارا جب جناب حوا نہیں مل رہی تھی. کہا پروردگار مدد کر. ابھی کہہ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک سوار آیا. سوار نے اپنے پشت سے جناب حوا کو ظاہر کیا اور جانے لگے تو جناب آدم نے کہا آپ نے اس وقت میں میری مدد کی ہے، لیکن میں حیران ہوں، مدد کے لیے تو اللہ کو بلایا تھا. مدد کے لیے اللہ کو بلایا تھا، لیکن آپ مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. ذرا اپنے چہرے کی زیارت تو کرائیے. اب جیسے ہی سوار نے چہرے سے نقاب ہٹایا، فوراً ہی حضرت آدم نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. پکارا اس کو تھا. علی چل کے آ گئے. مولا صفت جعفر صاحب کے درجات بلند فرمائے. کیا کہا جب خدا کو پکارا علی آ گئے، اور جب علی آ جائے زندگی آ جاتی ہے. اب یہ ملا اور اس کے ماننے والے علی سے کتنا دامن بتائیں گے؟ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں. تیزی کے ساتھ ماتمیوں کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر آج کا پیغام کر دوں. آج کل ایک اور مشقت شروع ہو چکی ہے، اور ہر سال ہوتی ہے، مختلف شکل میں آتی ہے. اذان پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے، بڑی پرجوش تقاریر سب کر رہے ہیں. قرآن میں اذان کہاں لکھی ہوئی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں لکھی ہوئی ہے. 2 مقامات ہیں. سورہ مائدہ کی 58ویں آیت میں لکھی ہوئی ہے، جس میں لکھا یہ نہیں ہوا کہ یہ والی جو یہ مسلمان اذان دیتے ہیں. ابھی بتاتا ہوں کہ کون سی اذان لکھی ہوئی ہے. یا سورہ نور کی آیت میں لکھی ہوئی ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ. کیا لکھا ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ نادے علی یوم ندعو. جس دن ندا دی جائے گی امام کے ساتھ آؤ. اذان بڑے سے بڑے محقق سے میں نے پوچھا کتنے مقامات پہ لکھا ہے اذان کا لفظ. اذان کے بارے میں کہنے لگے تو یا یہاں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا سورہ توبہ میں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ
یوم الحج الاکبر، کہا اللہ، توجہ رہے میرے مجمع کی، کہا اللہ اور اس کے رسول نے ایک ہی دن اذان دی تھی، اور وہ حج الاکبر تھا جس دن اس نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، کہا یوم حج اکبر کے دن اذان دینے والا کون تھا؟ مولوی نہیں تھا، ملا نہیں تھا، اللہ تھا۔ علی مسجد کوفہ میں تھے، ایک شخص نے آگے پوچھا مولا سورہ توبہ جس کی تلاوت بھی میرے مولا نے کی تھی، کہا یہ سورہ توبہ میں اذان من اللہ، وہ کون سی اذان ہے جو اللہ نے دی تھی؟ علی نے کہا وہ اذان نہیں ہے جو مسجد میں دی جاتی ہے، وہ اذان ہے جو علی حق کی دل میں دی جاتی ہے۔ اذان من اللہ، کہا مولا پھر یہ اذان ہے کون؟ کہا انا اذان اللہ، علی ہی اذان ہے، علی ہی سراپا اذان ہے، علی ہی سراپا اقامت ہے، علی ہی سراپا صلاۃ ہے۔ اور دنیا علی کو ہٹا کے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، چھٹ چھٹ کے اللہ اکبر، علی کو ہٹا کے پڑھی جا رہی ہے۔ تو بس یاد رکھو کہ علی ہے اللہ کی اذان۔ قرآن کی روح سے بھی ہر مستند کتاب کا حوالہ ہے کہ اذان اللہ علی کا لقب ہے، لیکن سب کے لیے پیغام دینا چاہوں گا، علی ملا کی اذان نہیں ہے، علی اللہ کی اذان۔ ٹھیک، اسی لیے ملا جو بھی کہتے رہے ایک اذان دل میں بھی دیا کر، کیوں؟ کیونکہ علی عقیدتوں کا کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب پہلی اذان دیکھیے، رسول اللہ نے کوئی اذان نہیں دی، کسی امام نے نہیں دی، کیوں؟ کیونکہ اگر اس پہ انسانیت لبیک نہ کہتی تو کیا ہوتا؟ عذاب نازل ہو جاتا کہ محمد کے کہے پہ نہیں آ رہا۔ ہر کسی نے لکھا ہے محمد اسی لیے اذان نہیں دیتے تھے کہ اگر کوئی لبیک نہیں کہے گا خرچ ہو جائے گا۔ یہ سورہ توبہ میں اللہ اور محمد نے مل کے علی کی ولایت کی جو اذان دی، اسی کا عذاب تو تمہارے سروں پہ پڑ رہا کہ اب 2 ٹکے کے مولوی تم پہ بولنے لگے، اور تمہاری ہی ماشاءاللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے علی کا ذکر جزو اذان نہیں ہے۔ چاہیے آپ کو بہت بہت مبارک، لیکن علی والوں کی اذان ابھی بھی قائم ہے۔ اللہ کو وہ نماز پسند ہے جو قائم کی جا رہی ہو، پڑھی نہ جا رہی ہو، پڑھی جانے والی نہیں۔ یہ پڑھی ہوئی نمازیں ہم نہیں پڑھتے، ہم وہ پڑھتے ہیں جو نبی نے پڑھائی ہے۔ نبی نے یا علی کے ذکر کو بلند کر کے نماز کی ہے، یا حسین کے وجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ سمیٹ دیا بیان کو، کیونکہ موضوع کافی وسیع ہے، سورت قرآن اور سیرت امام بہت وسیع موضوع، لیکن بس ایک اشارتاً واقعہ تاکہ ایمانوں کی تازگی جو ہے، ایمان کی تازگی چہروں پہ مزید شادابی بن کر چھلک لگے۔ کہا جب نبی نے پہلی اذان دلوائی حضرت بلال سے، بلال گئے کعبے کی چھت پہ، جب کعبے کی چھت پہ گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، جب تک زمین پہ تھا کعبے کی طرف دیکھ کے اذان دیتا تھا، آج چھت پہ ہوں اب کہاں دیکھوں؟ تو اب آپ ملا کی مان لیں یا رسول اللہ کی مان لیں؟ کہا بلال وہیں دیکھ جہاں علی کھڑا ہوا۔
مگر ہم کیونکہ جہاں علی ہے وہیں حق ہے، الحق مع علی و علی مع الحق، جہاں علی ہے وہیں قرآن ہے، القرآن مع علی و علی مع القرآن، سبحان اللہ، علی جہاں ہے وہیں سب ہے، اور کہا جہاں یہ نہیں ہے وہاں نہ حق ہے نہ قرآن ہے، واہ 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 واہ، وہاں لعنت ہے قاریوں پر جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے، علی ہی قرآن ہے، علی کے علاوہ کوئی قرآن نہیں، علی وہ قرآن ہے کہ جب کعبے میں آتا ہے تو کعبے کی اتنی اوقات ہو جاتی ہے کہ اسے لوگ سجدہ کریں، مت سوال اٹھایا کرے دنیا ورنہ حجاب ہٹتے ہیں، نہ کعبے کا حجاب ہٹائیں، کبھی اللہ نظر نہیں آئے گا، علی نظر آئے گا، جیو جیو، ثبوت طہارت کعبہ علی تھے، جب کعبے کی طہارت کا ثبوت علی ہے تو ہماری نسلوں کی طہارت کا ثبوت علی نہیں ہو سکتے، تو نجس لوگ اذان میں نام نہ لیا کریں، کیونکہ علی کسی ایرے غیرے کا مولا نہیں ہے، ہدی للمتقین، متقی کا مولا۔ سلامت رہے آباد، بس علی کے ذکر کو مت چھوڑیے، حسین کے ذکر کو مت چھوڑیے، کیونکہ جناب زہرا منتظر ہوتی ہے کہ علی علی کرنے والے آئیں، حسین حسین کرنے والے آئیں۔ زہرا کسی کی اذان سننے نہیں آتی، زہرا تم سے یہ پوچھنے نہیں آتی کہ کس نے کتنی نمازیں پڑھی، اور زہرا کو اللہ نے بھی کہا تھا ایک قوم آئے گی، یہ کہا تھا کہ نمازیں پڑھے، اس نے کہا تھا ایک قوم آئے گی جس کے جوان تیرے جوانوں کا وعدہ ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے کوشش کریں، کوئی بھی بہکا رہا ہو، بھٹکا رہا ہو، اس کی نہ سنیں، بس زہرا کی خاطر مجلس میں چلے، حق زہرا کی ادائیگی کا نام ہے مجلس حسین اور ماتم حسین، اس کو نہیں ترک کرنا۔ مت پڑھیں اذانوں کی بحث میں، نمازوں کی بحث میں، ہر کسی کی اپنی اپنی نماز ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی صلاۃ ہے، لیکن ماتمی کی نماز ماتم ہے، عزادار کی نماز یہ مصلی ہے، اس نماز کو قضا مت کیجئے گا ورنہ زہرا اداس ہو جائے گا۔ واللہ با خدا، علماء کرام کہا کرتے تھے زہرا کی رضا اللہ کی رضا ہے، اگر زہرا راضی ہو گئی اللہ راضی ہو جائے۔ زہرا کے تو خطبے کو بند کرانے کے لیے اذانیں دی گئی تھی، ثانیہ زہرا کے خطبوں کو چپ کرانے کے لیے اذانیں دی گئی، بھول گئی ہے امت مسلمہ بازار شام جہاں علی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیاں ہونے کی سزا ملی، علی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیاں ہونے کی سزا ملی، بازار میں بے کسی کے عالم میں علی کی بیٹی کا بے کجاوا اونٹ موجود ہے، ایسے ہی عالم میں ایک کان میں آواز آئی حسین، اللہ اکبر۔ حسین سے کربلا میں بچھڑی ہوئی بہنوں نے جب شام کے بازار میں حسین کا لفظ سنا تو ساری بہنیں متوجہ ہوئی اس عورت کی طرف جو حسین حسین پکار رہی تھی، کیونکہ اب سے پہلے کوئی حسین حسین نہیں کر رہا تھا، ہر کوئی پتھر مارنے سے پہلے کہہ رہا تھا یہ باغی کا سر ہے، یہ باغی کی بہن ہے، یہی دو نعرے تھے۔ کسی نے کہ وہ عورت ہے وہ حسین حسین کر رہی ہے، علی کی بیٹی نے کہا تو میرے بھائی کا نام کیوں لے رہی ہے؟ کہا میں تیرے بھائی کا نام نہیں لے رہی، میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام حسین ہے، وہ اس بازار کی بھیڑ میں گم گیا ہے۔ علی کی بیٹی مشکل کشا کی بیٹی ہے، کہنے لگی عورت پریشان نہ ہو، جا تیرا بیٹا تیرے گھر میں انتظار کر رہا ہے، لیکن جا کے اپنے بیٹے کی پیشانی چھوڑی، کہا وہ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اس کا نام حسین ہے۔ بی بی زینب عالیہ کو یہ نام اتنا پسند تھا، جملہ سنیں گے زیادہ، اتنا پسند تھا کہ قافلہ اگر کہیں کچھ دیر کے لیے رکتا تھا علی کی بیٹی ریت میں حسین لکھتی تھی مٹاتی تھی، حسین
کے اپنے بیٹے کی پیشانی چومنا۔ اب وہ عورت جب گھر آئی تو کیا دیکھا کہ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے ہائے حسین تیری غربت، ہائے حسین تیری غربت، ہائے حسین تیری غربت۔ ماں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا میں بھیڑ میں مر گیا تھا، لیکن اچانک مجھے کسی نے آ کے جگایا اور گھر چھوڑ گیا، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ جو بازار میں ہے نا یہ نبی کی نوازیاں ہے، بازار میں جو ہے وہ نبی کی نوازیاں ہے، وہ جو بے کجاوا اونٹ پہ ہے وہ زینب ہے، جس کے کانوں سے خون جاری ہے وہ سکینہ، اور کہا جس کا سر نیزے پہ ہے نا وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ کہا بچہ اتنا رویا کہ اس کا پھر دم نکل گیا۔ ماں دوڑی ہوئی آئی اور آ کے کہتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کی مگر تم مشکل کشا کی بیٹی ہو، میرا بیٹا حسین حسین کہتے ہوئے مر گیا ہے، اے بی بی دعا کرو وہ زندہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ زینب نے سجاد سے کہا سجاد اس کے بیٹے کے لیے دعا کر۔ ایک مرتبہ سجاد نے سر حسین سے کہا بابا اب یہ جملہ آخری جملہ ہے اور ماتمیوں کے لیے جملہ ہے۔ کہا بابا یہ سجاد کسی بچے کی مشکل نہیں دیکھ سکتا، بابا یہ سجاد کسی بچے کی مشکل نہیں دیکھ سکتا، میں کہوں گا سید سجاد کسی غیر بچے کی مشکل نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ جانے جب سکینہ کو تماچے مارے جاتے ماتم حسین